حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ جی ہاں، یہ بات بالکل حق اور سچ ہے۔ آج سے پہلے بہت سے لوگ اسلام کی طرف انگلی اٹھائے ہیں، لیکن جب اسلام کی طرف انگلی اٹھائی گئی ہے تب اسلام مزید کھل کر واضح ہوتا چلا گیا ہے۔ جن لوگوں نے بھی اسلام کو جاننے کی کوشش کی، اسلام پر ریسرچ کیا، آخرکار وہ مجبور ہو کر یہی کہنے لگے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ وسیم رضوی، جس نے قرآن مقدس پر انگلی اٹھاتے ہوئے قرآن مقدس سے 26 آیتوں کو نکالنے کی ناپاک کوشش کی اور اس عمل سے وہ در حقیقت دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن کریم پر ایمان رکھنا، قرآن کریم کو ماننا ہر ایک مومن اور ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کے ایک حرف پر بھی اگر کوئی شخص انکار نہیں بلکہ شک بھی کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وسیم رضوی نے تو 26 آیتوں کو قرآن کریم سے نکالنے کی درخواست داخل کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اضافہ ہے، ان 26 آیتوں کو نکال دیا جائے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم اس کے باپ کے گھر کی کتاب نہیں جو اس کے کہنے پر کوئی چند آیتوں کو نکال دے گا۔ قرآن کریم تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی ہے، تو بھلا کوئی انسان کیسے قرآن کریم کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے، تحریف کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی درخواست کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اس کی درخواست کو قبول نہیں کیا گیا اور سپریم کورٹ نے اس کی درخواست کو رد کر دیا ہے۔ جی ہاں، بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے وسیم رضوی کی ناپاک سازش پر پانی پھیر دیا اور اس کی درخواست کو پھاڑ کر ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس ملعون شخص پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ تو آپ حضرات دیکھیے کہ ایک شخص قرآن مقدس پر انگلی اٹھایا جس کی وجہ سے وہ اب تک ذلیل ہے اور رسوا ہے، اور جب تک وہ شخص اپنی زبان سے جس طریقے سے اس نے میڈیا والوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کے نکالنے کی بات کہی تھی، اسی طریقے سے میڈیا والوں کے سامنے آ کر ہر ایک شخص سے معافی نہ مانگ لے اور سب کے سامنے دوبارہ سے ایمان قبول نہ کرے، دوبارہ سے وہ کلمہ نہ پڑھے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مزید اس پر عذاب آئیں گے اور مزید وہ شخص ایک عبرت کا ذریعہ اور سبب بنے گا، کیونکہ اس نے قرآن مقدس پر انگلی اٹھائی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے 50,000 روپے جرمانہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ آسانی کے ساتھ دے دے گا، کیونکہ اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ آسانی کے ساتھ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ اور سزا ہونی چاہیے جو عبرت خیز سزا ہو۔ ظاہر سی بات ہے اس نے اللہ سے مقابلہ کیا ہے اور اللہ سے اس نے جنگ لڑنے کی کوشش کی ہے، تو سزا تو اللہ ہی دے گا، اور اللہ کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی گرفت بڑی سخت اور بڑی مضبوط ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں رب کائنات پر کہ اگر وہ شخص سب کے سامنے آ کر توبہ نہیں کرتا اور پھر سے وہ اپنی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار صحیح ارادے اور صحیح نیت سے نہیں کرتا، تو اللہ کا غضب اس پر دنیا کے اندر بھی آئے گا اور آخرت کے اندر تو آئے گا ہی آئے گا۔ آپ حضرات اس خبر کو لے کر کیا سوچتے ہیں، کیا خیال کرتے ہیں، کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.